حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، اور نرے ڈاکو نہیں تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں ایک پورے قافلے کی صورت میں حملہ کرتا تھا تو لوگ ڈرا کرتے تھے، اگر کہ فضیل بن عیاض کے ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو پھر نہیں بچتے۔ ایک دن گزر رہا تھا تو ایک قاری صاحب آیت پڑھ رہے تھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ سارے ہی گناہ معاف کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں بات اثر کر گئی، ماننا ہے نا، جس نے نہیں ماننا اس نے 6666 آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے بھی توجہ نہیں کرنی۔ آپ ارادہ کریں نا، آپ اپنی دل کی زمین کو زرخیز بنائیں۔ فرماتے ہیں میں فوراً وہ آیت سنی تو میں رویا، اور میں وہ حافظ صاحب کے پاس چلا گیا، ان سے اجازت لی، ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے کہا آپ نے بھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا؟ تو جس بندے نے کئی سال ڈاکے ڈالے ہوں، بیٹیاں روتی رہتی ہوں پر وہ مال لے کے آ گیا ہو، مائیں واسطے دیتی رہتی ہوں پر وہ لوٹ کے نکل آیا ہو، اب جی اگر وہ بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو آفو جی کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں تمہیں کوئی تفسیر بتانے والا، میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے، میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے مایوس نہیں ہونا، تم آ جانا، معافی مانگ لینا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا، اللہ سارے گناہ۔ تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے کہا ختم ہو گئی بات، توبہ بھائی۔ واپس آیا تو وہ میرے ساتھ جو تھے نا، ان سے میں نے کہا سردار نیا تلاش کر لو بھائی۔ اب ارادے بدل گئے، پروگرام کچھ اور ہو گیا، اب تو لوگ ہمیں تانے دیں گے، اب تو لوگ باتیں کریں گے کہ اوتھے کی لین جانا ہے۔ فضیل بن عیاض کہنے لگے بس بھائی توبہ کرنی، اب تم کوئی اور سردار تلاش کر لو، اور اوپر سے نہیں کہا، توبہ کی تقریریں نہیں کی، دوسروں کو میسج نہیں بھیجے، اور لیکچر نہیں جھاڑے، رو کے کہا، درد سے کہا، دل سے کہا۔ تو وہ جو باقی کے تھے نا، ان پر سردار کی بات کا اثر ہوا، کہنے لگے سردار ہم نے سردار نیا نہیں ڈھونڈنا، اگر چوریاں مل کے کی ہیں تو اب تو اس طرح تو نہ کر، توبہ بھی مل کے ہی کریں گے، اب اللہ بھی مل کے ہی کریں گے، اب بس تو اگر ادھر جائے گا تو ہم بھی تو جائیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں ظاہر ہے مال لوٹا کرتے تھے، میں نے مسئلہ پوچھا علماء سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو حقوق العباد کا مسئلہ ہے، جو لوٹا ہے وہ تو واپس کرنا ہی پڑے گا۔ اب میں نے وہ پیسے جمع کیے، اب سارے تو میرے پاس تھے نہیں، جتنے میں دے سکتا تھا دیے، جو کھا چکا تھا وہ رہ گئے، ایک یہودی کے پیسے رہ گئے، اس کے گھر چلا گیا، میں نے جا کے اسے کہا میاں میں نے کر لیا توبہ، اور میں وہ فضیل بن عیاض ڈاکو ہوں جس کے تیرے گھر سے اتنا مال لوٹا تھا، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، وہ پیسے لگ گئے، اب تو اس طرح کر مجھے معاف کر دے۔ وہ کہنے لگا نا جناب، یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، لوگ نا شرافت کو بزدلی سمجھ لیتے ہیں۔ فضیل بن عیاض سے کہنے لگا میں تو پیسے لوں گا، ایسے تو نہیں معاف کرتا۔ آپ فرمانے لگے پیسے تو کوئی نہیں، یہ سچی توبہ ہے۔ وہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو، میری اونٹوں کو چارہ ڈالو، پیسے پورے ہوئے تو چلے جانا۔ کل ڈاکو تھے، ابھی وہ تلوار چلانی آتی ہے، نیزہ چلانا آتا ہے، ڈٹنا آتا ہے، اعصاب مضبوط ہیں، مسئلہ کوئی نہیں، لیکن توبہ سچی کی ہے نا، یہ سچی توبہ والے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اس سے کہہ سکتے تھے کہ جا جتھو لب دینی لے لے، مجھے کہا معاف کر دے، تو تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے اگر اونٹوں کو چارہ ڈالنے سے تو معافی دیتا ہے نا، تو میں تیرے اونٹوں کو چارہ ڈالنے کو بھی تیار۔ کیوں کہ راضی اللہ کو کرنا ہے، اپنے ضمیر سے بوجھ اتارنا ہے، بندوں کے سامنے سرخرو نہیں ہونا، اللہ کے حضور ہونا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے رب کوئی بارگاہ میں سرخرو ہونا، بندوں کے سامنے نہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض سے کہنے لگے ڈالیں گے تیرے اونٹوں کو چارہ، کیوں نہیں ڈالنا؟ 2-4 دن چارہ ڈالا تو وہ یہودی ایک دن کہنے لگا کہ یہ نا ٹھیکریوں سے بڑی ہوئی تھیلی ہے، یہ تو ذرا اٹھا کے لا۔ حضرت فضیل بن عیاض نے اٹھا کے اسے دی، جب اس نے کھولی تو اشرفیوں کی بھری ہوئی تھی۔ تو آپ فرمانے لگے تو کہہ رہا تھا ٹھیکریاں اٹھا کے لا۔ کہنے لگا میں تورات بڑی پڑھتا ہوں، عالم ہوں، میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کر لیں گے نا تو رب ٹھیکریوں کو بھی سونا بنا دیا کرے گا، پھر یہ مٹی کے ڈھیلے اشرفیاں بنا کریں گے،
تو میں نا تیری توبہ چیک کر رہا تھا, یہ اس میں میں نے روڑے بڑے ہوئے تھے, لیکن تو اٹھا کے لایا تو تیری توبہ بھی سچی ہے اور تمہارا دین بھی سچا ہے. اب اس طرح کر, معافی اس شرط پہ دوں گا کہ مجھے کلمہ پڑھا تاکہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں. توبہ کے معاملے میں احساس, اور میں نے کہا کہ جس نے اشارہ لینا ہے اشارہ, ایک زازان نام کا نا گویا تھا, آواز بڑی سریلی تھی. شراب خانے میں جب محفلیں سجتی تھی تو معاذ اللہ وہ گانے گایا کرتا تھا, سریلی آواز تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابی, حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. عبداللہ ابن مسعود نا چھوٹا قد اور پتلی پتلی ٹانگیں تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی. ایک دن درخت پہ چڑھے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے نا, بچے کرتے ہیں نا مذاق, معاذ اللہ کچھ نے کہا کتنی پتلی ٹانگیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. زبردست صحابی ہیں. اور حضور نے فرمایا میں نے جس کو گورنر بنایا, کسی جگہ امیر بنایا, مشورہ کر کے بنایا, اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر بناتا تو عبداللہ ابن مسعود کو بناتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے تو وہ جو زازان نام کا گویا تھا وہ گانے گا رہا تھا. ہماری جو تقریریں ہیں نا جی, میری طرح کے لوگ, وہ چونکہ جمعہ پڑھانا ہے, 45 منٹ پاس کرنے ہیں, تو نہ وہ ذوق سے تیاری, نہ وہ درد, قوم کی اصلاح. ایک میرے حصہ فرمایا کرتے تھے تمہارا بچہ بگڑ جائے تو کتنے پاپڑ بیلتے ہو صحیح ہو جائے, یکدم خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کروڑ دفعہ اللہ معاف کرے. کسی باپ کو رات کو خبر مل جائے کہ تیرا بیٹا نشہ کرتا ہے, سوئے گا رات کو, روئے گا کہ نہیں مصلی بچھا کے. لیکن یہ صرف اپنے بیٹے کے بارے میں ہے. کاش قوم کے ہر بیٹے کے بارے میں ہمارا یہی ذہن بن جائے کہ یار یہ کیوں بگڑ گیا ہے. اور اس درد سے جب ہم اصلاح کریں گے, تقریر کریں گے, پھر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ اس میں اثر بھی پیدا کرے اور اس میں تاثیر آتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تو اب درد تھا نا دل کے اندر, اور اگر کسی نے توبہ کرنی ہے تو ایک جملے سے بھی کر لینی. آپ گزرے, سریلی آواز کانوں میں آئی, کھڑے ہو کے کہنے لگے کون ہے؟ کہا جناب زازان نام کا گویا ہے. مصطفیٰ کریم کے شانوں والے غلام کی زبان سے لفظ نکلے, کتنی سونی آواز ہے, کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا. اللہ اکبر, کاش کوئی ایسا ہو تو صحیح جو ہمیں کہے کہ کاش یار تو قرآن پڑھتا, کتنی سونی آواز ہے, کاش تو نعت پڑھتا. کوئی کہے تو صحیح, کوئی کہتا ہی نہیں. کوئی کہتا ہی نہیں کتنا سونا چہرہ ہے, کاش اس پہ داڑھی ہوتی. کوئی کہتا ہی نہیں میری ملت کے جوانوں کو. سینکڑوں لوگ ہیں. ایک بچہ مجھے ایک دفعہ ملا لاہور میں, تو میرے گلے رکھ کے اس طرح رویا جس طرح کو بچھڑا ہوا روتا ہے. انہیں لگا پیر صاحب مر جان لگے ہیں, کوئی ساڈی اصلاح ہی نہیں کرتا, کھب گئے گناہ میں, کوئی باں ہی نہیں پھڑتا. کوئی ملے تو صحیح جو ہمارے دکھوں کا مداوع کرے. کوئی نہیں, اپنی اپنی نفسا نفسی, کوئی بات بتانے والا ہی نہیں. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ تو ہم ہی سو گئے. داستان کہتے کہتے لوگوں کا دل کرتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے, پر کوئی درد والا ہو, کوئی ایسی بات ہو تو تب ہے نا جی. ہائے ہائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. یہ کہہ کے چلے گئے. باہر وہ نکلا نا, جب سارے لوگ باہر نکلے اس معاذ اللہ بری مجلس سے, تو چیم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ آج تو یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آئے تھے. تو زازان سے کسی نے کہا کہ آج نا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تیری آواز سنی, تیری آواز. تو وہ کہہ رہے تھے کاش اتنی سونی آواز سے قرآن پڑھتا تو مزہ آتا, کاش. وہ کہنے لگا نبی پاک کے صحابی نے میرا نام لیا ہے, گویا ہو کے میرا ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میرا نام لے کے کہا کہ کاش میں قرآن پڑھتا, اور میرے لیے کہا مصطفیٰ کے صحابی نے. حضور سے قرآن سیکھنے والے کی خواہش ہے کہ میں قرآن پڑھوں. دوڑے گئے, کدھر ملیں گے عبداللہ ابن مسعود؟ فلاں فلاں جگہ غسل کیا, وضو کیا, پیروں میں لگ گئے جا کے. کہنے لگے سونیا جس کے قرآن پڑھنے کی تعریف مدینے والے کریں وہ میرے بارے میں کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے تھا. آج سے میں نے ٹھوکر ماری سارے گانوں کو, سکھاؤ مجھے قرآن, میں قرآن ہی پڑھا کروں گا, میں قرآن پڑھوں گا, میں پڑھ پڑھ کے سناؤں گا.
लोग मेरी जुबान से अल्लाह के कलाम की तिलावत सुना करेंगे। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूँ समुंदर उछाल देता है। कोई तो हो ना जो कहे, कोई तो हो। फरमाने लगे बस हो गई हुजूर, आप देखेंगे मैं कुरान ही पढ़ूंगा। लैलतुल कद्र हो, शब बारात हो, जुमा हो, जिंदगी का कोई भी नया मोड़ जब हमें मुयस्सर आए तो उस मौके पर हम चाहते हैं कि हमारे ज़िम्मे जो हुकूक हों, जो जिम्मेदारियां हों, उनसे हम सुबुकदोश होने की कुछ कोशिश करें। इस्लामी तालीमात के अंदर दो किस्म के हुकूक अल्लाह ताला ने इंसान के ज़िम्मे लगाए हैं। एक हुकूकुल्लाह हैं और एक हुकूकुल इबाद हैं। हुकूकुल्लाह भी बड़ी ज़रूरी हैं। बाज़ लोग हुकूकुल इबाद की बात करते करते हुकूकुल्लाह का मामला इंतहाई सादा कर देते हैं। वो भी बड़े ज़रूरी हैं। यानी क्यों बंदा फारिग बैठा है और बैठे बैठे उसने बिला वजह क्यों नमाज छोड़ दी? उसे कोई मसरूफियत नहीं थी, क्यों उसने नमाज का तर्क किया? ढेर सारे जवानों को मैं देखता हूँ, कोई ख़ास काम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो जमात के साथ नमाज अदा नहीं करते। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि क्यों नहीं जमात के साथ नमाज पढ़ी जा रही? कुरान मजीद ने कहा कि वरकाऊ मार राकीन, रुकू करने वालों के साथ करो। बिला वजह लोग ज़कात के मामले में हीलो हुज्जत से क्यों काम लेते हैं? जब ज़कात ज़रूरी है तो उसे अदा करना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो माली वुसअत के बावजूद हज के लिए हाजिरी नहीं देते, तो उन्हें जाना चाहिए। हुकूकुल्लाह का जो मामला है उसमें भी कोई कमजोरी दिखाने की, मसलन मैं कहता हूं कि मजबूरी क्या थी? सहरी के लिए रमजान शरीफ में जिन लोगों को उठना होता है वो उठते हैं कि नहीं उठते? तो इसी तरह रूटीन में भी अगर हम नमाज की तरफ तवज्जो करें, एक बड़ा तबका है जो नमाज की तरफ तवज्जो नहीं करता। हुकूकुल्लाह का मामला मैं देखता हूं कि हम टाइम निकाल के दोस्तों के पास जाते हैं, वक्त निकाल के अपने माँ बाप को, अपने अहबाब को, रिश्तेदारों को टाइम देते हैं। क्यों टाइम नहीं निकलता नफल पढ़ने के लिए? हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तो क्यों टाइम नहीं हमारे पास तिलावत कलाम पाक के लिए? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की हाज़िरी का ज़ौक़ बनाएं। दूसरा मामला होता है हुकूकुल इबाद का। ये शरीयत इस्लामिया में इंतहाई नाजुक मसला है। इंसान मुआशरती तौर पर बहुत सारे लोगों से वक्त गुजारता है, उठता बैठता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हुकूक उसके ज़िम्मा ज़्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं। जैसे माँ बाप के हुकूक ज़्यादा हैं, निस्बतन चचा के मामू के हुकूक उससे कम हैं, निस्बतन असातिज़ा के मशाइख के हुकूक उस दर्जे के नहीं जिस दर्जे के माँ बाप के हुकूक हैं। हमारे यहाँ बहन भाइयों के हुकूक निस्बतन ज़्यादा होते हैं, दोस्त अहबाब के हुकूक उससे कम होते हैं। लेकिन बहरहाल एक दूसरे का हक हमारे ज़िम्मे आता है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने अपने फजल से एक तकसीम बनाई है कि किसी को फैक्ट्री का मालिक बना दिया है, किसी को मजदूर बना दिया, किसी को इदारे का प्रिंसिपल बना दिया है, किसी को उस्ताद बना दिया है, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मकाम पे मैनेजर बनाया है और किसी को उसी इदारे में चौकीदार बनाया। ये तकसीम हो गई। अब उसमें नज़ाकत पैदा हो जाती है कि जो मालिक है उसने ज़्यादा ख्याल रखना है मजदूर का, अपने वर्कर का, अपने मुलाजिम का, चौकीदार का, उसने ज़्यादा ख्याल रखना है। होता यह है कि हम जितने ज़्यादा बड़े होते जाते हैं उतने ज़्यादा आराम पसंद होते जाते हैं। हमारा ये ख्याल होता है कि हक तो सिर्फ मुलाजिम का है कि वो हमारा ख्याल रखे, हक तो सिर्फ मुरीद का है वो पीर साहब के लिए हर तरह का अदब बजा लाए, हक तो सिर्फ शागिर्द का है। हालांकि जो आदमी जितना बड़ा जाता है उसकी नज़र उतनी ज़्यादा वसी होनी चाहिए और उसको ज़्यादा नज़ाकत के साथ चीज़ों को समझना चाहिए। अगर आपका दावा है कि मुझे अल्लाह ने बड़ाई दी है और मैं कुछ लोगों पर अल्लाह ने मुझे हाकिम बनाया है, तो फिर ज़्यादा इंसान के दिल में, जहन में वुसअत होनी चाहिए और ज़्यादा बारीकी। चलें, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप सब लोगों को मुतमईन कर सकें, इत्मीनान उनके दिलों को पहुंचाना ये ज़रूरी नहीं, चूंकि डिमांड मुख्तलिफ होती है ना हर आदमी।
لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کے ذمے جو ذمہ داریاں تھیں، آپ کے تحت رہنے والے لوگوں کی، اولاد کی، شاگردوں کی، ارادت مندوں کی، احباب کی، ملازمین کی، وہ آپ نے کس حد تک پوری کی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حقوق العباد کے معاملے میں زیادہ احتیاط کرنے کا کہا ہے، اور حضور سید عالم علیہ السلام نے صحابہ کے بھرے مجمع میں سے یہ سوال کھڑا کیا، فرمایا تم مجھے بتاؤ مفلس کون ہے؟ غریب، تنگ دست اور بالکل تہی دست بندہ کون ہے؟ ہمارے ہاں سارے لوگ، یہ رمضان شروع ہوتا ہے تو لوگ کہنا شروع کر، پیر صاحب دعا منگو، حالات بڑے خراب ہیں۔ مثلا کیا خراب ہے حالات؟ شامی روٹی نہیں لبدی، حالات صرف یہ خراب ہیں کہ پڑوسی نے پجارو لے لی اور مجھے نہیں ملی، اتنے ہی حالات خراب ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں۔ حالات اتنے ہی خراب ہیں کہ جو باہر بھائی چلا گیا تھا اس نے فلانی سوسائٹی میں پلاٹ لے لیا، میں پیچھے رہ گیا ہوں، اس سے زیادہ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بلا وجہ کے بعد لوگ شکوے کرتے ہیں، دیکھو جی میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، تو اس نے گاڑی بدل لیا ہے، موبائل بدل لیا ہے، فلانی چیز اس نے لے لیا، میرا خیال نہیں رکھا۔ بھئی مثلا آپ کا کیا خیال رکھنا چاہیے تھا؟ نہیں، اس نے موبائل لیا ہے 3 لاکھ کا، تو آپ کا خیال ہے کہ میرا یہ خیال رکھتا کہ 1.5 کا مجھے لے دیتا، 1.5 کا وہ یہ لے لیتا۔ یہ مطالبہ غلط ہے شریعت میں۔ آپ کے جو ذمے، اس کی ذمہ داریاں جہاں تک بنتی ہیں وہاں تک تو وہ ادا کرے گا۔ دیکھیں نا، شریعت اسلامیہ بڑا پیار کرتی ہے بندے کے ساتھ، تو کھرب پتی بندے پر بھی شریعت نے یہ نہیں قدغن لگائی کہ تو کھرب پتی ہے تو اس طرح کر 40% زکات دے، یہ نہیں کہا۔ لاکھ پتی بھی 2.5% ہی دے گا اور ارب کھرب پتی بھی 2.5% ہی دے گا۔ اگر اس کے دل میں وسعت اللہ نے پیدا کیا تو وہ لوگوں کا خیال کرے۔ تو حقوق العباد کے معاملے میں بعض تو ہمارے مطالبات ہیں جو مطالبے سرے سے درست نہیں، سرے سے ٹھیک نہیں، لیکن جو بعض اوقات ہمارے وجود سے، لہجے سے، آنے جانے سے ٹھیس پہنچ جاتے، میں پرسنلی بعض چیزوں کو نوٹ کرتا ہوں اور مجھے ان کا بڑا خیال رہتا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے رویے سے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے۔ تو حقوق العباد کے مسئلے میں ہم زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ آج یہ سوچنا ہے کہ وہ جو میری ذمہ داریاں ہیں، جو شریعت نے، دین نے، اسلام نے، اور کچھ میں نے خود کہیں شاگرد بن کر، کہیں ارادت مند بن کر، کسی جماعت کا ممبر بن کر، کسی مسجد کی ذمہ داری لے کر، کسی ویلفیئر کام کی ذمہ داری لے کر، کسی غریب کی ذمہ داری لے کر، کسی مزدور کی ذمہ داری لے کر، جو میں نے اپنے اوپر خود چیزیں ضروری قرار دے لی ہیں، میں ان میں کہاں تک کامیاب ہو سکا ہوں؟ اپنی ذمہ داریوں کا حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر نے کہیں بھیجا تھا جہاد کے لیے، تو میں وہ کامیابی کی خبر لے کر دوپہر کو لوٹا۔ تو عرب شریف کے اندر چونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں حضرت عمر کو دوپہر کو جگا کے خبر دوں کہ حضور بے فکر ہو جائیں، اللہ نے کامیابی دے دی۔ میں نے شام ہونے کا انتظار کیا، یہ ان کے اچھے اخلاق کی علامت، اعلیٰ ظرفی کی بات بتا رہے ہیں۔ کہتے میں نے شام ہونے کا انتظار کیا، مغرب کے وقت یا عصر کے وقت میری ملاقات ہوئی، تو میں نے حضرت عمر سے کہا کہ حضور الحمدللہ اللہ نے کامیابی دے دی، جس مہم پہ آپ نے بھیجا تھا وہ اللہ کے فضل سے اس مہم سے کامیابی ہو گئی۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے دیر سے کیوں آئے؟ مجھے تو امید تھی کہ تم سرے دوپہر آ جاؤ گے۔ میں نے کہا حضور میں دوپہر کو ہی گیا تھا، دوپہر کو ہی گیا تھا، پر سوچا کہ آپ آرام میں ہوں گے۔ کیا جواب ہے، اور کیا اس جواب کے اندر بہت سارے لوگوں کی ترجمانی ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے آرام کرتا تھا میں، پر وہ دور گزر گیا، اب تم دوپہر کی بات کرتے ہو، اب تو رات کو بھی کم ملتا ہے۔ وہ تھا ایک دور، اب جب اپنے ذمے خود ذمہ داریاں زیادہ لے لی، اب کیا پتا کہ کوئی کہاں سے چل پڑا ہے تجھے ملنے کو۔ وہ دور گزر گیا جب تو سوتا تھا، من چاہی زندگی بتاتا تھا، اب تو نے خود یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب تو میں بھائی تم دوپہر کی بات کرتے ہو، میں تو رات کو بھی گشت کرتا ہوں کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں، کوئی حاجت مند تو نہیں۔
تو جو ہمارے ذمہ داریاں ہیں ان میں نازک حد تک امام بہقی روایت لائے ہیں، ایک صحابی تھے جو حضور کو ہنسایا کرتے تھے، حضور کو ہنساتے تھے، نبی پاک کو بڑے پیارے تھے۔ اس طرح کے بھی کچھ بندے ہونے چاہیے، اس طرح کے بھی کچھ بندے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے تو ہم منتظر ہوتے تھے کہ کبھی وہ ہنسانے والا آج آ جائے نا، دو چار باتیں ایسی کر جائے نا ہنسانے والی تو معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ہی چہرے پر تازگی آ جاتی، مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ تو یہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ہنسانے والی گفتگو کر رہے تھے، تو نبی پاک بھی ان سے باتیں کرنے لگے۔ تو بات کرتے کرتے نا حضور نے انگلی ان کی طرف بڑھائی تو ان کے وجود کو انگلی لگ گئی۔ ایک تو وہ روایت ہے نا کہ صفیں سیدھی کراتے وقت حضور تیر کے ساتھ صفیں سیدھی کرا رہے تھے تو ایک صحابی کے پیٹ پہ لگ گیا، انگلی لگ گئی۔ عجیب دیوانے ہیں، کہنے لگے آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، معاذ اللہ انگلی چبھو دی، میں نے تو بدلہ لینا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ کوئی بڑا آدمی بھی اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہیں کرتا۔ ملک سے لے کر امت مسلمہ کے کل مسائل تک ہمارے ملک کے اندر ہر بندہ اس کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے۔ لائن میں لگنا لوگ پسند نہیں کرتے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی لگ گئی تو کہنے لگے آپ نے تو مجھے تکلیف دی ہے، میں تو بدلہ لوں گا۔ تو حضور نے فرمایا لے لے بدلہ۔ اپنے آپ کو قانون کے حوالے بڑا آدمی جب کرتا ہے تو قانون کی عزت بڑھتی ہے، قانون کا وقار بڑھتا ہے، سوسائٹی کے اندر پھر طاقتور قانون ہو جاتا ہے۔ لیکن جب غریب آدمی کے لیے قانون اور ہو اور امیر کے لیے قانون اور ہو تو اصل معاملہ تو قانون کی بالادستی کا ہے، آئین کی پاسداری کا ہے، اصولوں پہ کھڑے ہونے کا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ میں، حضور نے فرمایا لے لو بدلہ۔ یہ حقوق العباد کی نزاکت عرض کر رہا ہوں، لے لو بدلہ۔ انہوں نے کہا جی پیٹ سے کپڑا ہٹائیے، تو حضور نے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا۔ تو بڑے دیوانے آدمی تھے، انہوں نے امت کو بتانا تھا کہ کچھ اس طرح کے رنگ بھی ہوتے ہیں محبت کرنے کے لیے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اس طرح بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ کپڑا حضور نے ہٹایا تو انہوں نے نبی پاک کے جسم نور کو چومنا شروع کر دیا، کہنے لگے دن بڑے ہو گئے تھے، موقع نہیں کو بن رہا تھا، تو چلو یہ ایک موقع ملا ہے، حضور آپ کو کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں تو میں تو موقع تلاش کر رہا تھا۔ اور میرے بھائی نماز کا بھی موقع تلاش کرتے تھے صحابہ، جہاد کا بھی موقع ڈھونڈتے تھے، پر محبوب سے محبت کا بھی موقع ڈھونڈتے تھے۔ کبھی کبھی نا محبت کا بھی تو موقع نرے خشک نہیں نہ ہو جانا چاہیے۔ نہ علماں وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو، اوتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے۔ تو کبھی ادھر بھی ہیں حقوق العباد کے معاملے میں نزاکت۔ اور پھر جو آیت میں نے قرآن پاک کی پڑھی، ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے معافی لے، معافی مانگے۔ ہمارے ہاں نا معافی کا مزاج، قبول کریں جب کوئی بندہ معافی طلب کرے تو معافی۔ ہمارے ہاں معافی مانگنے کا رواج میں آپ یقین کریں سرے سے ہے ہی نہیں، بلکہ الٹا لوگ چڑھائی کر جاتے ہیں، کہتے ہیں اوہو تم نے معافی مانگ لی ہے تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اور جو آدمی، میں بڑے زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ملک میں ایک رواج بنتا جا رہا ہے، جس کی زبان جتنی زیادہ سخت ہوتی ہے اس کا عروج اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ جو تھوڑا سا شرافت کا مظاہرہ کرے لوگ اسے بزدل سمجھ لیتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، اپنی زندگی میں معافی مانگنے کا مزاج بنائیں۔ آپ طلب کریں کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں انسان ہوں۔ آپ یقین کریں ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے ذمہ ڈھیروں معافیاں ہیں، لیکن ان کا مزاج نہیں، ان کی طبیعت نہیں، ان کا تکبر آڑے آ گیا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہیں بدلہ دے دو، کسی کا دینا ہے تو یہیں معافی لے لو، یہیں، ورنہ فرمایا یاد رکھنا قیامت کے دن تو اس طرح ہوگا کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا،
اسے بھی قیامت میں بدلہ دینا پڑے گا. یہی معافی تلافی لے لو یہی. تو ہمارے ہاں مزاج نہیں, مزاج بنائے نا آپ, معافی کا مزاج بنائے. رسمی ویسے معافیاں مانگتے ہیں, آج پہ جا رہا ہوں بھائی اگر کوئی ہو گئی تو معاف کر دینا, یہ تو رسم ہے, تو بڑی دنیا ادا کرتی. آپ کو پتہ ہے کہاں آپ کو معافی لینی ہے. تو جہاں جہاں اس طرح کے معاملات ہیں وہاں آپ کلیئر کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری سے, جب کسی نے کہا کہ آپ نے اسی طرح کے کپڑے خود پہنے ہیں جس طرح کے آپ کے غلام نے پہنے, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمانے لگے, اعلانیہ خود بتانے لگے, فرمانے لگے مجھ سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی تھی, میں نے ایک غلام کو جھڑک دیا تھا تو نبی پاک نے مجھے تنبیہ فرمائی, تو میں نے اس غلام سے معافی بھی مانگی, اور اس دن سے لے کر آج تک میں جس طرح کا خود لباس پہنتا ہوں اسی طرح کا اپنے غلام کو پہناتا ہوں. تو وہ خود بیان کر رہے ہیں, وہ لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تنبیہ کرنے پر ہم نے اپنے غلام سے, خادم سے یا کسی غلام سے معافی مانگی. تو معافی مانگنے سے بندے کا قد کبھی چھوٹا ہوتا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو معافی مانگ لے اللہ تو اس کی عزت میں اضافہ کر دیا کرتا ہے. تو اس لیے ایک تو جہاں یہ معاملہ ہے وہاں, اور دوسری جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ کہتا ہے کہ غصہ پی بھی جاؤ, معافی مانگو بھی اور معاف کر بھی دو. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, فرمایا وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں, لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ ان احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے, ان سے اللہ پیار کرتا ہے. تو رب فرماتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں والعافین عن الناس, اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. ایک تو معافی مانگے اور دوسرا معاف کر بھی دیں. اگر دل میں کوئی بات ہو تو معاف, ہر روز لوگوں کو معاف کر کے سویا کریں. پہلے تو اس طرح کا کوئی کام ہی نہ کریں. ایک شخص نے جملہ کہا تھا, لکھا تھا, کمال لکھا تھا, اس نے کہا تھا کبھی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی تمہاری وجہ سے جا کے رب کے سامنے رونا شروع کر دے. ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی بندہ تمہاری شکایتیں اللہ رسول کو لگائے. اس طرح کا کبھی کام نہ کرے کہ وہ تڑپ اٹھے اور کہے اب تمہارا شکوہ میں نے وہیں کرنا ہے. کچھ لوگوں کی شکایتیں کرنی پڑتی ہیں, اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی اپنے مشائخ کی بارگاہ میں کر دیتے ہیں. بعض اوقات انسان وہ بے بسی کے عالم میں کرے یا بہت زیادہ تکلیف اسے سہنی پڑے تو تب کرے, ہو جاتا ہے. تو ایک تو ایسا کریں نا, اور کوشش کریں لوگوں کو معاف کر دیں, اپنے دل سے چیزیں نکال دیں. دو لوگ بیٹھے تھے نا حرم مکہ میں, ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر وہ بدر میں جو قتل ہو گئے کفار, ان کا ذکر چل رہا تھا, تو دونوں گفتگو کر رہے تھے بدر میں ہمارے اتنے لوگ مسلمانوں نے مار دیے. تو ایک ان میں کہنے لگے کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں تو تلوار لے کے جاتا اور مدینہ شریف جا کے معاذ اللہ بدلہ لے آتا. دوسرا کہنے لگا میں دیتا ہوں نا تیرے بچوں کا خرچہ بھی اور میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں, تو جا. اس نے کہا پکی بات ہے؟ کہا ہاں, قرضہ بھی میں اتار دوں گا, تیرے بچوں کا خرچ بھی اٹھاؤں گا, تو جا. اس نے خنجر تیار کیا, تلوار تیار کی, گھوڑے پہ بیٹھا, گلے میں وہ تلوار اس نے اپنے ڈالی اور مدینہ شریف آ گیا. اتفاق کی بات یہ کہ ملاقات حضرت عمر سے ہوئی. جناب عمر کہنے لگے مجھے تیری نیت ٹھیک نہیں لگتی, پکڑا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا میں تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا. فرمایا تلوار لے کے چل تجھے حضور کے پاس لے کے جاتا ہوں. نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو حضور فرمانے لگے کیسے آئے ہو, کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی میں تو بدر کے جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان کی بات کرنے آیا تھا. تو حضور فرمانے لگے چل پھر باقی کی میں سناؤں. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا میں سناؤں؟ حضور کیا؟ فرمایا تم اور فلاں بن فلاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا حرم مکہ میں فلاں پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے, اور تم نے یہ کہا تھا نا کہ قرضہ نہ ہوتا, بچے چھوٹے نہ ہوتے تو بدر کے مقتولین کا میں بدلہ لیتا. یہ سارا کچھ طے کر کے پھر آئے ہو تلوار لے کے, اور یہاں کہتے ہو میں قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا تھا. اس کے تو پسینے چھوٹ گئے, وہ تو بے حال ہو گیا. اس نے کہا اس کا تو سوائے اس کے اور میرے کسی کو نہیں پتا, اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو پھر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں.
تو حضور اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، میں معاذ اللہ بدلہ لینے آیا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ وہ پکڑا گیا ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اس کام آیا ہے. پھر لوگ جب معافی دیتے ہیں تو بڑی کہانیاں سنا کے دیتے ہیں، ایسے نہیں دیتے. حضور اب آپ کو پتہ چل گیا ہے تو کیا کریں گے؟ تو حضور فرمانے لگے تو بتا نا تیرے ساتھ کیا کریں. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ معاف بڑا کر دیتے ہیں. یعنی یہ گھر سے کو پیار کرنے نہیں آیا، پھولوں کا گلدستہ لے کے نہیں آیا، تلوار لے کے آیا، لیکن یہ میرے محبوب کا حوصلہ ہے. اور آیا بھی عین مسلمانوں کے بیچ ہے، جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس نے کہا معاف کر دیں، تو حضور نے فرمایا جا میں نے معاف کیا. حضور نے معاف کیا. وہ کہتا حضور معاف کر رہے تھے اور رب میرے دل میں ایمان کو تازگی عطا فرما رہا تھا. حضور نے معاف کیا اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ہم معافی نہیں دیتے، کبھی کبھی صلح تو کر لیتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے، پنچایت میں صلح ہو گئی، پھر لڑائی ہوئی، پھر بات شروع سے شروع ہو گئی، کیونکہ ہم نے معافی، پھر وہ بات شروع ہو گئی 1955 سے. تو بھی آکھیا سی، تو اے بھی کیتا سی، وہ بننے والی گل یاد ہی، او بس کر یار، کچھ بھولے بھی تو. بچے پتہ کیوں خوش رہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بچے کیوں خوش رہتے ہیں؟ بچوں کو بات بھول جاتی ہے. اس لیے بچے، اماں نے ادھر 2 تھپڑ مارے 3-4 منٹ پہلے، اور اگلے 5 منٹ میں اماں نے پھر ماتھے کا بوسہ لیا تو بھول گئی بات. اللہ کرے کوئی تھوڑے تھوڑے بچے بھی بن جائیں. یہ جو بہتے سیانے ہیں نا، ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، عقل زیادہ آ گئی ہے نا. اس لیے اقبال جیسے لوگوں نے کہا تھا خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، صاحب جنوں کر دے، صاحب اللہ کوئی تھوڑا سا مجھے مجنون بھی بنا. یہ زیادہ عقل تو کسی کام کی رہی نہیں، پاگل کر دی، پاگل کر دی. بہت سارے لوگ ایسے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، لہذا معافی دینے کو تیار، معافی دیں. جب کوئی معافی کا مطالبہ کرے تو اسے معافی. سب سے مشکل کام ہوتا ہے لمبی لسٹ والے دشمن کو معاف کرنا. لسٹ جس کی لمبی ہو نا غلطیوں کی، ایک آدھ غلطی تو معافی ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی لسٹ بھی بڑے کچھ عادی مجرم بھی ہوتے ہیں، لسٹ لمبی ہوتی ہے، ان کو معافی دینا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن کمال بھی یہ ہے کہ جس کی لسٹ لمبی ہو اسے یک جنبش قلم بندہ معاف کر دے. کو چھٹی ہو گئی، جا تجھے معاف کیا. اور یہ ہمیں کیوں کرنا چاہیے کہ میرا رب بھی ایسے کرتا ہے، میرا رب بھی ایسے، وہ گنواتا تو نہیں نا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. حضور فرماتے ہیں، ذرا سننا حدیث، حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں پہ اللہ کرم کی چادر ڈال کے نا قیامت والے دن، یہاں بھی اس نے پردہ رکھا تھا تو وہاں بھی کرم کی چادر ان پہ ڈلے گی. تو اللہ فرمائے گا یہ گناہ کیے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنوائے جائیں گے. اب وہ ڈرے گا، چونکہ پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا. اب وہ ڈرے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنو، تو اس کا خیال ہے بڑے بڑے بھی نہ سامنے آ جائیں. چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس کی گنوائی جا رہی ہیں، جو ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے. قربان جائیں نبی پاک کے لفظوں پہ. کچھ گلاں اجیاں نے قرآن پاک اجیاں نے، یہ نا میری دادی کہا کرتی تھی، میری اماں کہا کرتی تھی، اے کچھ کام اجائے نے، کچھ گلاں اجیاں نے کہ اتنے دل کردہ صفحہ بند ہو جانا ہے تے معافی ہو جانی ہے. یعنی ختم ہے یہ بات، اس سے آگے کسی نے سوال پوچھنا ہی نہیں. چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اللہ تذکرہ فرمائے، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یا اللہ ہو گیا. اب بندہ ڈر رہا ہے کہ بڑے بڑے بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن چھوٹے گناہوں پہ ہی فل سٹاپ لگا کے نا، تو رب فرمائے گا یہ جو تیرے گناہ ہیں نا، اس کے بدلے تجھے نیکیاں دی جا رہی ہیں. تو نے سچی توبہ کی تھی تو ان گناہوں کو بدل کے نیکیاں بنایا جا رہی ہیں. پہلے ڈر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں، اب فٹافٹ بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں. یعنی اگر چھوٹوں کی نیکیاں بن گئی ہے تو وہ پاپ کدھر ہیں بڑے بڑے، وہ میرے کدھر ہیں. کریم یہ بات کر رہے ہیں اور صحابہ رو رہے ہیں، میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، بڑے بڑے کدھر ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتا ہے، رب اپنے بندوں کو وہ معاف کرتا ہے. اگر اللہ معاف نہ کرے تو جتنے جرم ہمارے رب کو ہمارا پتہ ہے. بتاؤ سویرے روٹی ملے، سانس ملے، شعور قائم رہے،
جب مالک اتنا معاف کرتا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ کر دیں معاف۔ پکے لوگ کھڑے تھے، پکے دشمن کھڑے تھے فتح مکہ کے دن حضور کے سامنے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے امید نہیں ہوتی، اپنے ہوتے ہیں کہ یہ والا جملہ، اور بندہ کہتا ہے یار تجھے تو نہیں نہ کہنا چاہیے تھا، کوئی اور کہتا مجھے۔ کہتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ لوگ کہتے نہیں، کہنے والے، یہ بات ہی آپ چھوڑ دیں کہ کوئی آپ کو کچھ کہے گا نہیں، یہ چھوڑ دیں۔ مخلوق تو اس طرح کی بات ڈھونڈ کے لاتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں یہ کر سکتا تھا، میں نے کیا نہیں، اور جو میں نے کیا نہیں وہ تو نے میرے کھاتے ڈال دیا ہے۔ ایسے لوگ سامنے کھڑے ہو گئے فتح مکہ کے دن کہ جن کے چہروں سے ان کی زیادتیاں عیاں ہو رہی تھیں، ان کے ظلم چھلک رہے تھے چہروں سے۔ حضور کے سامنے کھڑے ہیں، کانٹے بچھانے والے بھی، روڑے مارنے والے بھی، گلے میں رسیاں ڈال دی، سارے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا آپ کریم ہیں۔ تو حضور نے پتہ کیا کہا؟ قرآن پاک میں ایک سورہ یوسف ہے، کچھ لوگوں کو لفظ قصہ بھی بڑا برا لگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، محبوب ہم آپ کو ایک سونا قصہ سنانے لگے ہیں۔ اس کو اللہ نے قصہ کہا، سونا قصہ، سورہ یوسف کو۔ تو سورہ یوسف کیا ہے بھلا؟ ذرا انداز دیکھیے سورہ یوسف کا۔ پہلے حضرت یوسف لاڈلے ہیں باپ کے، لاڈلے، پھر اسی جناب یوسف کے منہ پہ تماچے ہیں، پھر وہی جناب یوسف کنویں میں ہیں، پھر کنویں سے بچ گئے۔ کنویں میں گرا بھی بندہ کبھی بچتا ہے، بچ گئے، اللہ کی شان ہو تو بچ جاتا ہے، بچ گئے۔ فرماتے ہیں میں نے سمجھا بچ گیا ہوں، جب بچ گیا تو بڑی تکلیف ہوئی۔ بھائیوں نے کہا ہمارا غلام ہے، ہم نے بیچنا ہے۔ سگے بھائیوں نے بیچا، جو باپ کی طرف سے سگے تھے بیچا۔ فرماتے ہیں میں بکا، اب بڑا پریشان تھا کہ یار کبھی آپ غور کریں نا، کسی کا ریٹ لگ جائے۔ فرماتے ہیں اب بڑا پریشان تھا، اور جب میں مصر میں گیا تو میں کونے میں کھڑا ہوں اور لوگ مجھے خرید رہے ہیں۔ محبت میں یہ قصہ سنانا تو آسان ہے کہ بی بی اٹی لے کے آ گئی تھی، پر جو بیچ رہا ہے اس کا بھی تو حال دیکھو نا کیا ہے، اس کا ریٹ لگ رہا ہے، یہ بھی تو بڑی۔ اور جناب یوسف کہتے ہیں پھر عزیز مصر نے خرید لیا تو بادشاہ کے گھر گیا تو کچھ سکھ کا سانس آیا۔ یہ حضرت یوسف ہیں، یہ لاڈلے ہیں۔ فرماتے ہیں سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ جناب زلیخا نے الزام لگایا، اور وہ غلطی معاذ اللہ جس کا تصور بھی نہیں، اس کی پاداش میں سالوں جیل کاٹا۔ لیکن خدا کی حکمت ہے نا، اللہ کا کرم ہے نا، جس ملک کے وہ قیدی تھے رب نے اسی ملک کا حکمران بھی بنا دیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے نا، تقاضے ہیں نا۔ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا، وہ جو چاہے جب چاہے کر دے۔ تو جب وہی بھائی مجبور ہو کر سوالی بن کر سامنے آئے ہیں، پتہ کیا ہوتا ہے، بندہ معاف کر دیتا ہے، بہت سارے لوگ معاف کرتے ہیں پر کہانیاں سنا کے، پتہ جے نا ادو کی آکھیا ساجے، پتہ جے نا ادو کی کیتا ساجے، پھر پتہ جے نا تسی اے بھی آندے سو، یہ ساری کہانیاں سنا کے۔ لیکن حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہو گئے، جناب یوسف نے بات چھیڑی کوئی نہیں، فرمایا تم سے بات ہی کوئی کرنی، جاؤ تمہیں سارا کچھ معاف کیا۔ اب جب یہ لوگ مکے والے حضور کے سامنے کھڑے، اس طرح معافی دینی چاہیے۔ یہ جب سامنے کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا پتہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا وہی جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، پچھلا صفحہ پلٹنا ہی کوئی نہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ اور صرف معاف نہیں کیا، ساتھ عزت بھی دی۔ سب سے زیادہ مقابلے تو حضرت ابو سفیان نے کیے تھے نا، آخر تک وہ آئے تھے، آج وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، سردار ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو نبی پاک نے صرف معافی نہیں دی، عزت بھی دی۔ فرمایا جناب ابو سفیان چونکہ اب مسلمان ہو گئے ہیں، میں سب کو معاف کرتا ہوں، جو اپنا اندر سے دروازہ بند کر لے اسے بھی معاف کرتا ہوں، اور جو ابو سفیان کی حویلی میں آ جائے اسے بھی معاف کر دوں گا۔ تو ابو سفیان وہ کہتے ہیں میں حیران ہی ہو گیا کہ اتنی بڑی بات، معافی بھی دی اور ساتھ عزت بھی دی۔ تو آج جو سبق آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے، اس کو آپ امید ہے یاد رکھیں گے۔ ایک تو یہ
کہ معافی مانگ لیں. اگر کسی جگہ ہمارا معافی مانگنا اگر ہم سمجھتے ہیں، ہمارا دل ضمیر گواہی دیتا ہے کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے تو معافی مانگیں. اور دوسرا پھر معافی دیں بھی، اور معافی دیں، سیاسی صلح نہ کریں، معافی دیں تو پھر واقعی دیں، دل سے دیں. اور آخری بات یہ کہ جس طرح ہم نے لوگوں سے معافی لینی ہے اور معافی دینی ہے، اسی طرح جہاں ہم سے شرعی قباحتیں ہوئی ہیں، اخلاقی کمزوریاں ہوئی ہیں، ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفل پڑھنے سے حقوق العباد نہیں معاف ہوتے، وہ بندے سے معافی مانگنے سے ہی ہوتے. ساری رات کو بندہ تسبیح پڑھے اور کہے کہ میں نے اماں کی نافرمانی کیا تو معافی ہو جائے گی، نہیں، وہ اماں ہی معاف کرے گی تو معافی ہوگی، وہ ابا ہی معاف کرے گا تو پھر ہی معافی ہوگی. تو جو جہاں شریعت کی مخالفت کی ہے وہاں بھی معافی مانگیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، توبہ کریں، اور توبہ بدل جانے والی کریں، تبدیل ہو جانے والی توبہ کریں. معافی مانگ بھی لے، معافی دے بھی دیں. اور آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جہاں اللہ رسول کی ہم سے نافرمانی ہوئی ہے وہاں تنہائی میں 2 نفل پڑھ کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کے خواستگار ہوں. یاد رکھیں جب اس کی خفیہ تدبیر آ گئی تو پھر معافی کا وقت ہو سکتا ہے خدا نہ کرے ہمیں نہ مل سکے، تو اب وقت ہے، خوب استغفار کریں، خوب معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.